السلام علیکم دوستو، کہانی عشق کا 7واں حصہ حاضر خدمت ہے۔ ہماری نیکی ہم پر ہی بھاری، وہ منہ بسوڑتا واپسی کے لیے قدم بڑھا گیا۔ اب اسے نینا کو ناشتہ دے کر بھیجنا تھا، اور اگر وہ نہ کھاتی تو شاید اس کے حلق سے بھی نوالا نہ اترتا۔ رمیش سنگھ کھیتوں میں کام کر رہا تھا۔ کچھ دن پہلے آزادی کی جنگ میں بہت سے مسلمان شہید ہوئے تھے، جن کے کٹے پٹے وجود کھیتوں میں لاوارسوں کی طرح پڑے تھے۔ رمیش سنگھ کے ملازم انہیں اکٹھا کر رہے تھے۔ ایک بہت بڑا گڑھا کھود کر اس میں آگ جلائی گئی۔ وہ لوگ بے دردی سے وہ لاشیں اس گڑھے میں ڈال رہے تھے۔ درجنوں کی تعداد میں یہ ملازم یہ ڈیوٹی انجام دے رہے تھے۔ رمیش سنگھ اپنی نگرانی میں یہ کام کروا رہا تھا۔ جب یاش سنگھ کی وہاں آمد ہوئی، اسے دیکھ کے رمیش سنگھ کھل اٹھا تھا۔ وہ ایسا ہی تھا، اس کو اپنی آنکھ کا تارا کہتا تھا۔ اپنی ماتا پتا کی موت کے بعد اس نے بہت پیار سے رکھا تھا، وہ اسے بہت عزیز تھا۔ ارے بھائی، آج بھائی کی یاد کیسے آ گئی؟ وہ خوشگوار لہجے میں بولا۔ وہ بھی مسکراتا اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ بھائی، آپ شرمندہ کرتے ہیں مجھے۔ مسکراہٹ سکوڑتے اس نے بھائی کی حیرت کو دیکھ کر گلہ کیا۔ ارے نہیں بھائی، میرا کیا مجال، میرا بھائی شرمندہ ہو۔ تم سناؤ کیسے آنا ہوا؟ اس کے گال پہ ہاتھ رکھتے اس نے پیار سے کہا۔ پھر وہی بات، مطلب کہ آپ کا خیال ہے کہ میں صرف کام کے سلسلے ہی میں آپ کے پاس حاضر ہوتا ہوں؟ وہ نروٹھے پن سے گویا ہوا۔ ویسے ہی گھر میں بوریت ہو رہی تھی تو سوچا آپ کے پاس آ کے چکر لگا لوں، اس نے وجہ بتائی۔ بہت اچھا کیا، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ بتائیں، آپ کیا کر رہے تھے؟ یہ آگ کیسی ہے؟ یاش سنگھ نے دھوئیں کے اٹھتے مرغولوں کی طرف اشارہ کیا۔ یہ لوگ برائیوں کے نقوش مٹا رہے ہیں، مطلب کہ چند دن پہلے کی جنگ میں جو مورخ لوگ اپنے انجام کو پہنچے تھے، آج ان کا نام و نشان اس دنیا سے مٹا رہا ہوں۔ رمیش سنگھ نے معنی خیز انداز میں اس سے کہا۔ نہ جانے کیوں اسے اندر سے اتنا برا لگا تھا۔ اچھا بھائی، وہ جو گھر میں آپ کی مہمان ہے وہ بھی تو مسلمان ہے نا؟ تو پھر وہ یہاں کیسے؟ وہ جھجکتے ہوئے اس نے پوچھ لیا۔ ہاں، بیا نام ہے اس کا دیکھنا بہت جلدی وہ تمہارے لیے بہت معزز ہوگی۔ کیوں؟ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ اور تمہیں کس نے بتایا وہ مسلمان ہے؟ تیوریاں چڑھاتے رمیش سنگھ نے پوچھا۔ کسی نے نہیں بتایا، ویسے ہی اندازہ لگایا تھا، اس نے ٹال دیا۔ وہ لوگ ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے۔ بیا زیر لب اس کا نام بڑبڑا کے مسکرا کے رہ گیا۔ ساری کتھا اور دشواریاں چن کر تمہارے لیے اندھیرے میں پروانہ بنوں گا۔ کسی کے کہے گئے جملے اس کی یادوں کے دروازے پہ دستک دے رہے تھے۔ وہ مزید کرب میں مبتلا ہو گئی۔ وہ آنکھیں بھیج گئی۔ اس سے پہلے کسی اور نے بھی اس طرح کے عہد و باندھے تھے؟ وہ مرحلے اس کے لیے تکلیف دہ تھے۔ وہ بستر پہ چت لیٹی تھی، آنسو آنکھوں سے لڑک کر تکیے میں جب سو رہے تھے، اور آج پھر اس کا جی بھر آیا۔ وہ خود کو مضبوط ظاہر کرنے کا دکھاوا کرتی تھی، ورنہ وہ اندر سے اتنی ہی ڈرپوک اور کم ہمت تھی۔ وہ زندگی کی ٹھکرائی ہوئی لڑکی خود پہ خوشیوں اور مسکراہٹوں کا حق کھو بیٹھی تھی، اور آج دوسرا اس کی محبت کا دعوے دار بن کے آ کھڑا ہوا تھا۔ یاش سنگھ نے کھلے دل کے ساتھ اس سے محبت کا اعتراف کیا تھا۔ ان آنکھوں کی سچائی بیا برسوں سے نویر آفندی کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ دکھوں کے کئی پہاڑ ایک ساتھ اس پہ گرے تھے۔ قسمت نے اس کی اور نویر آفندی کے درمیان سات سمندر کا فاصلہ پیدا کر دیا تھا، جس سے وہ لوگ چاہ کر بھی پار نہیں کر سکتے تھے، جس کو سوچنا بھی اس کے لیے گناہ تھا۔ اسے رمیش سنگھ سے اس حد تک جانے کی امید نہیں تھی۔ اسے رمیش سنگھ کی بات صرف دھمکیوں سے زیادہ نہیں لگ رہی تھی، اور وہ انہیں خاطر میں لائے بغیر اپنی زندگی میں مگن تھی۔ اس کی دعاؤں کا صلہ اللہ نے اسے اس کے ساتھ نام جڑ جانے کی شکل میں دے دیا۔ بھلا ہی ان کے تعلق عارضی تھا، لیکن اللہ نے دونوں کو خوشی عطا کر دی تھی جو وہ ہمیشہ چاہتے تھے۔ تکیہ اچھا خاصا بھیگ چکا تھا، ناک سرخ ہو گئی تھی، آنکھوں رگڑ کر وہ کروٹ بدل گئی۔ وہ چت لیٹ کے کب سے رو رہی تھی۔ اپنے گھر والی کی یادیں اس کے زخموں کو تازہ کر گئیں۔ نہ جانے اس کی ماں، بھائی، چچا چچی کیسے ہوں گے؟ وہ لوگ ٹھیک تو ہیں بھی یا نہیں؟ اس سے ملنے کو مچل اٹھی۔ دل چاہ رہا تھا کہ اڑ کر ان کے پاس جائے، لیکن صرف دل کی چاہنے بے مقصد تھا۔ اڑنے کے لیے پر ہونا لازمی ہوتے ہیں۔ ایک بار پھر اسے اپنی بے بسی پہ رونا آ گیا۔ یاش سنگھ کا خیال بار بار جھٹکنے سے بھی اس کے ذہن کے پردوں پہ
دستک دے رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اسے اپنے تصور سے نکال باہر کیوں نہیں کر سکی۔ ایسا لگ رہا تھا وہ کہیں پہلے بھی اسے دیکھ چکی ہے۔ کیا اللہ نے اس کے لیے یاش سنگھ کی شکل میں حل ڈھونڈا تھا؟ لیکن وہی کیوں وہ الجھ کر رہ گئی۔ اسے عجیب سی بے چینی ہونے لگی۔ وہ صبح ہمیشہ سے لیٹ اٹھنے کا عادی تھا، لیکن آج نہ جانے کیوں صبح کی سفیدی نمودار ہونے سے پہلے اس کی آنکھ کھل گئی۔ کوشش کے باوجود بھی وہ دوبارہ نہیں سو سکا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کسی نے اس کی آنکھیں جکڑ لی ہوں۔ وہ کتنی دیر یوں ہی کسمندی سے لیٹا رہا، پھر خوف زدہ سا ہو کر اٹھ بیٹھا۔ بے ساختہ ہی اس کے کانوں میں کسی رس بھری آواز گونجی، اور جو آگے بڑھنے والے ہوں ان کا کیا کہنا، وہ آگے بڑھنے والے ہیں اور وہی اللہ کے مقرب ہیں۔ اس کا دل مچل اٹھا۔ بے اختیاری وہ باہر نکل گیا۔ اس کے قدم بیا کے کمرے کی طرف تھے۔ دور سے ہی اس کی آواز کانوں میں رس گھولنے لگی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا دروازے پہ جا کر کھڑا ہوا۔ سرور اور لطف کے زیر اثر وہ آنکھیں میچ گیا۔ اس کا دل چاہا وہ قریب سے سنے یہ آواز، اور بے اختیار اس کا ہاتھ دروازے کی نوک پہ جا پڑا۔ مدہوش سا وہ اندر داخل ہوا۔ انہماک سے تلاوت کرتی بیا نے چونک کے پیچھے دیکھا۔ وہ نائٹ سوٹ میں ملبوس اس کے عقب میں کسی نشے کے زیر اثر کھڑا تھا۔ بیا بتک کے پیچھے ہٹی، قرآن پاک سینے سے لگایا۔ وہ خوفزدہ نظروں سے سامنے کھڑے یاش سنگھ کو دیکھتی گئی۔ کیا ہوا؟ تم چپ کیوں ہو گئیں؟ پلیز پڑھو نا، وہ بے تابی سے کہہ گیا۔ بیا حیران ہوئی۔ اسے لگا کہ شاید اس کی قوت سماعت کو دھوکہ گزرا ہے۔ کیوں؟ تمہیں اس سے کیا؟ تم لوگ اس قابل ہو کہ اس کلام پاک کے نام بھی اپنی زبان پہ لے سکو؟ وہ نفرت سے پھنکاری۔ اس کا اس طرح بے دھڑک اندر داخل ہونا اسے ایک آنکھ نہیں بھایا تھا، اور پھر اس معاملے میں وہ بھی اس پر بھروسہ نہیں کر سکتی تھی کہ غیر مسلم تھا۔ وہ شاید اللہ کی کتاب کی شان میں گستاخی کر دیتا تو وہ کبھی خود کو معاف نہیں کر پاتی، یا پھر خود اختیار کھو کر اسے قتل ہی کر دیتی۔ اس کی نفرت بھری آواز پر وہ جیسے نیند سے بیدار ہوا۔ پلیز میرا یقین کرو بیا، مجھے اس کو سننے میں بہت قرار ملتا ہے۔ ساری رات کی بے چینی ہوا کی طرح دور ہو جاتی ہے۔ وہ ملجی ہوا۔ بیا کا دل خوشگوار انداز میں دھڑکا۔ بے شک میرے اللہ نے پورے جہاں کا سکون اس کتاب میں رکھا ہے، لیکن یہ کتاب حریرہ ایرے غیرے کے لیے نہیں ہے۔ جو چاہے اسے اپنے ناپاک ہاتھوں سے چھوئے اور چلتا بنے۔ اس کے لیے اللہ خود اپنے بندوں کو چنتا ہے۔ قرآن پاک کی عظمت بیان کرتے اس نے طنزیہ لہجے میں چند نشتر بھگو کر اس کی طرف مارے۔ جو اس کے بھائی نے اس کے ساتھ کیا تھا، وہ اب تک یہی سمجھ رہی تھی کہ وہ بھی اس کے قریب ہونے کے لیے ڈرامہ کر رہا ہے۔ تو پھر مجھے کیا کرنا ہوگا؟ اس نے اس کے طنز کو نظر انداز کرتے جلدی سے حل پوچھا۔ اس کے لیے تمہیں کلمہ پڑھنا ہوگا، اپنا دین چھوڑ کر مسلمان ہونا پڑے گا، بیا نے منتشر ہوتی دھڑکنوں کے ساتھ بتایا۔ اسے یقین تھا کہ وہ ایسا نہیں کرے گا، لیکن اپنے اللہ کے کلام کی طاقت پہ بھی اسے پورا بھروسہ تھا۔ ٹھیک ہے، میں کلمہ پڑھوں گا۔ کچھ بھی سوچے بغیر اس نے حامی بھر لی۔ وہ اس انکشاف پر حیرت زدہ سی آنکھیں پھاڑے رہ گئی۔ تمہیں اندازہ بھی یہ ہے کہ تم کیا کر رہے ہو؟ اگر اس بات کی بھنک بھی تمہارے اس چلتے پھرتے آگ کے گولے بھائی کو لگ گئی تو میرے ساتھ ساتھ تمہیں بھی قتل کرنے میں دیر نہیں لگائے گا۔ اس کی ہاں پر بیا کے اندر خوشی کی ایک لہر سرات کر گئی کہ ایک غیر مسلم کو مسلمان کرنے میں اللہ نے اسے وسیلے کے طور پہ چنا تھا۔ وہ اللہ کی دل میں مشہور ہوئی، مگر اپنی خوشی کو اس سے چھپا کر تنک لہجہ سوال کرتے بیا نے اسے اپنے طور پر باور کروانا چاہا۔ مسلمان ہونے کے بعد اسے کن مشکلات سے گزرنا پڑ سکتا ہے، وہ سب تم مجھ پہ چھوڑ دو، میں سنبھال لوں گا۔ ویسے بھی میرا بھائی مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، ہمیشہ میری خوشی کو اہمیت دیتا ہے۔ تم بس آگے کچھ مت سوچو، پلیز مجھے کلمہ پڑھا دو، ورنہ یہ بے چینی میرے وجود کو چھلنی کر دے گی، پلیز۔ وہ اس کے سامنے ہاتھ باندھ کے گڑ گڑا رہا تھا، اور بیا کو اپنے اللہ کی بندی ہونے پہ بہت فخر محسوس ہو رہا تھا۔ اگر اپنی بھلائی چاہتے ہو تو فوراً گاڑی سے اترو، آؤ اور خود کو ہمارے حوالے کر دو۔ وہ شاک کی سی کیفیت میں گاڑی میں بیٹھا رہ گیا۔ فوجی افسر تعداد میں 4 تھے۔ نزدیک ہی ان کی جیپ کھڑی تھی۔ اگر وہ ذرا سی چالاکی کی کوشش کرتا تو وہ اسے بھون کر رکھ دیتے۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ سکوں والے حلیے کے باوجود انگریزوں نے اسے کیوں روکا تھا۔
لیکن اس کی بات کا اندازہ اس سے ہوا کہ وہ ایک بڑی مشکل میں پھنس گیا ہے۔ ان کی بات ماننے ہی میں اس نے اپنی عافیت جانی۔ اپنے بھاری جوگرز میں پستول نکال کر اس نے غیر محسوس انداز میں جیپ کی ڈیش بورڈ میں منتقل کر دیا تھا اور آہستگی سے دروازہ کھول کے باہر آ گیا۔ وہ متواتر ان پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ کون ہو تم؟ ان میں سے ایک فوجی نے اس سے کرخ لہجے میں پوچھا۔ اس نے ایک لمحہ خود کو کمپوز کیا۔ دھڑکنیں منتشر ہو رہی تھیں۔ اپنی گھبراہٹ کو خود میں سموتے وہ اس کے قریب جا کھڑا ہوا۔ آکاش چوپڑا ہے میرا نام، اور میں یہیں دلی کا باسی ہوں۔ اپنی گھبراہٹ پر قابو پاتے بظاہر اس نے دلیری سے انہی کے مخصوص لہجے میں کہا، اس ویرانے میں کیا کام تمہارا؟ جانتے ہو نا مورخ، آتنکوادی زخمی شیر بنے گھوم رہے ہیں۔ دوسرے نے اس کے چہرے پہ اپنی نگاہیں گاڑتے تفتیش کے انداز میں کہا۔ آتنکوادی؟ اس جملے پہ نویر آفندی کا خون کھول اٹھا۔ جی چاہا کہ فوراً اس کا منہ نوچ لے۔ ضبط کی شدت سے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ وہ کوئی بھی احمقانہ عمل کرنے سے خود کو مشکل سے روک رہا تھا۔ جی معلوم ہے مہاراج، انہی مورخوں کو ان کے منطقی انجام تک پہنچانے نکلا تھا۔ میرا پتہ اور پتنی کو کسی اجگر کی طرح نگلا ہے ان لوگوں نے۔ اس نے اپنے لہجے میں بظاہر مسلمانوں کے خلاف نفرت سموتے انہیں مطمئن کرنا چاہا۔ تم مجھے کچھ مشکوک لگ رہے ہو۔ اپنے اطمینان کے لیے ہمیں تمہاری تفتیش کرنا ہوگی۔ ایک افسر کی بات پہ اس کا دل اچھل کے حلق میں آ گیا۔ کیسی تفتیش مہاراج؟ وہ واقعی بوکھلا گیا۔ راجیت، جا کر گاڑی کی تلاشی لو۔ اور اس کے سوال کو نظر انداز کرتے ایک افسر نے دوسرے کو حکم سادہ کیا تھا وہ کانپ کے رہ گیا۔ اذان احمد بیا نے ہی اس کا نام منتخب کیا تھا اور اسے وہ نام دل و جان سے قبول تھا۔ بیا کے کہنے پر ہی اس نے اپنی اصلیت گھر والوں سے پوشیدہ رکھی تھی اور نہایت مسرور تھی۔ بار بار اپنے رب کا شکر ادا کیے نہ تھکتی تھی۔ اذان احمد یائش سنگھ بیا سے اسلامی تعلیمات باقاعدگی سے لے رہا تھا۔ اس نے اپنا کمرہ تک ہی محدود رکھا تھا۔ گھر اور باہر والوں کے لیے وہ یائش سنگھ تھا، لیکن اپنے کمرے میں وہ پرہیزگار اور نماز روزے کا پابند مسلمان اذان احمد تھا۔ بیا سے اس نے تمام تعلیمات جلدی سیکھ لی تھیں۔ ایک لگن تھی جو آگے بڑھتا چلا گیا۔ وہ بیا کے مشکور تھا جس نے اسے جہالت کے اندھیروں سے نکال کے راحت کے اجالوں میں ہاتھ پکڑ کے منتقل کیا تھا۔ بیا کے لیے اس کے دل میں مزید عزت بڑھ گئی تھی۔ اسے اپنی محبت پہ فخر محسوس ہوا تھا۔ اسے یقین تھا کہ بیا ایک نہ ایک دن اس کی محبت پہ یقین ضرور کرے گی، اور اس دن اذان احمد نے اسے پوچھ ہی لیا۔ حویلی کے لوگ دن چڑھتے سوتے تھے۔ وہ باقاعدگی سے اٹھ کر نماز فجر کے بعد بیا سے قرآن پاک ناظرہ پڑھ رہا تھا۔ بیا، اگر آپ کو برا نہ لگے تو ایک بات پوچھوں؟ قرآن پاک غلاف میں لپیٹتے اس نے جھجکتے ہوئے بیا سے پوچھا تھا۔ ضرور پوچھو، وہ خوش دلی سے بولی۔ آپ اس حال کو کیسے پہنچی؟ میرا مطلب ہے آپ یہاں۔ اذان احمد کی بات پہ بیا کا چہرہ تاریک پڑ گیا۔ زخم ایک بار پھر ہرا ہو گیا۔ تلخیاں اور دکھ اس کے ضبط کا بندھن توڑ کے سیلاب کی شکل میں باہر نکلنے لگے۔ وہ اس کے سامنے بھی خود کو رونے سے باز نہ رکھ سکی۔ اذان احمد اس کی حالت دیکھ کے پریشان ہوا۔ بیا، کیا میں نے کچھ غلط پوچھ لیا آپ سے؟ آئی ایم سوری۔ وہ شرمسار ہوا۔ بیا نے ہاتھ اٹھا کر اسے معذرت سے منع کیا۔ بعض اوقات جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے وہ ہو جاتا ہے، اور جو چیز ہماری خواہش ہوتی ہے وہ چاہ کر بھی ہماری نہیں ہو پاتی۔ آنکھوں میں امنڈتے آنسوؤں کو اس نے ہتھیلی کی پشتیں رگڑتے کسی سوچ میں ڈوبے لہجے میں کہا، شاید یہ ذلت رسوائی میری قسمت میں لکھی تھی جس سے میں چاہ کر بھی بچ نہ سکی ہوں، اور دیکھو آج میں اس حال میں ہوں۔ گزرے دنوں کی کڑواہٹ ایک بار پھر اس کے خون میں گھل گئی۔ وہ کون ہے آپ کی اس حالت کا ذمہ دار؟ اس نے بیا کے بہتے آنسوؤں کو بے بسی سے دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں ویرانی اس نے بہت پہلے سے محسوس کر لی تھی۔ تمہارا بھائی۔ بیا کے کہنے پہ اس نے اپنے سر کو ایک جھٹکے سے اٹھایا۔ وہ بے یقین سا اسے دیکھتا سن سا بیٹھا رہ گیا۔
اس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھ پاتا، نویر آفندی نے سرحد سے ایک افسر کی گن چھین لی۔ گولی چلتے چلتے بجی، اگر بڑھتے ایک فوجی نے اس کی حرکت کو محسوس کرتے ہی وار کیا تھا، لیکن وہ کم الپھرتی سے جھکائی دے گیا۔ ایک کک اس کے پیٹ میں رسید کرتے وہ ایک سم کو بھاگ کھڑا ہوا۔ اس سم کو جھاڑیاں تھی، اس کے آگے ایک گہری کھائی تھی، درختوں میں ایک طویل سلسلہ تھا جس کی وجہ سے زمین کا ایک کونا بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ پکڑو اس کمینے کو، زندہ نہ بچنے پائے، یہ ایک آفیسر نے چلا کے کہا۔ جبکہ باقی تینوں اس کے حکم پہ اس کے پیچھے دوڑے۔ وہ ہاتھوں میں وزنی گن پکڑے اندھا-دھند بھاگ رہا تھا۔ اس کی سپیڈ دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ انگریز پیچھے سے مسلسل فائر کر رہے تھے، اسے اپنی گولی کا نشانہ بنانے کی کوشش میں تھے، لیکن وہ مہارت سے ان کے وار سے بچ رہا تھا۔ کبھی کبھی آگے کا راستہ دیکھتے وہ مڑ کر جوابی فائر بھی اندھیرے میں تیر کی طرح چلا دیتا، لیکن اچانک ہی اسے رک جانا پڑا۔ کھائی اس کے بالکل سامنے تھی۔ اسی وقت وہ مڑا، گن لوڈ کر کے اس نے سامنے سے آتے تینوں کا نشانہ لیتے انہیں کینہ توز نظروں سے گھورا۔ اسی وقت ٹریگر پر اس کی انگلی کا دباؤ بڑھنے لگا، لیکن ٹریگر کی پورٹ دب جانے پر بھی کوئی مخصوص آواز اسے سننے کو نہ ملی۔ حیرت سے الٹ پلٹ کے گن کو دیکھتے ہی اس پہ انکشاف گزرا کہ گن بلٹ سے خالی ہے۔ اس کے حواس جواب دینے لگے۔ اس کے عقب میں کھائی تھی تو سامنے سے تین اندھے ہوئے اسے موت کی آغوش میں لینے کو آگے بڑھ رہے تھے۔ شاید وہ اس کی بے بسی بھانپ چکے تھے، تبھی کوئی آوارہ گولی چلانے سے پرہیز کر رہے تھے۔ اسی نویر آفندی نے کھائی کی جانب دیکھا۔ آہستہ سے کھائی کی میلوں گز گہرائی چیک کرتے اس نے نیچے جھانکا۔ نیچے زمین تک دوری کی وجہ سے نظر نہیں آ رہی تھی۔ اسی وقت اس نے ایک فیصلہ لیا۔ ایک نظر اس نے اپنی طرف بڑھتے ان کی طرف دیکھا اور تھوڑا پیچھے سے بھاگ کر اس نے خود کو ہوا کے سپرد کر دیا۔ نیچے گرتے اس کے اعصاب ڈھیلے پڑتے جا رہے تھے۔ بیا کا شکوہ، کینہ اور آنسوؤں سے بھیگا چہرہ بھی اسے اس عمل سے نہیں روک سکا۔ دور سے بھاگتے ہوئے اس کی اور بڑھتی ہوئی وہ تینوں اسے نیچے کودتا دیکھتے رہ گئے تھے۔ ان کی آنکھوں میں شفقانہ چمک تھی۔ کیا میرا بھائی یہ سب انہوں نے کیا ہے؟ اذان احمد کی آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ اسے بالکل یقین نہیں آ رہا تھا اس کا اپنا بھائی اس قدر گر سکتا ہے، لیکن بیا کی آنسوؤں کو بھی وہ نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ ان آنکھوں میں سچائی کی رمق صاف دکھائی دے رہی تھی۔ اذان احمد کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ محبوب کے قرب کی خوشی میں شادیاں بجائے یا اس قدر ذلت پہ ماتم کرے۔ پہلے ہی دن سے وہ ان آنکھوں میں ویرانی اور اداسی کو پڑھ چکا تھا۔ وہ آنکھیں میچ گیا۔ محبت ایک ایسا خوبصورت احساس ہے جس میں محبوب کی خوشی مطلوب ہوتی ہے، پھر چاہے اس کی خوشی کی خاطر جان ہی کیوں نہ دینا پڑے۔ اس کے بھائی رمیش سنگھ نے اپنی خوشی کی خاطر محبوب کی خوشیوں کی بلی دے دی تھی۔ اس سے راحتوں کے لمحے چھین کے اس کی سانسیں جکڑ لی تھی، پھر چاہے وہ دم گھٹ کے مر جاتی یا پھر اس زندگی سے تنگ آ کے خودکشی کر لیتی۔ اسے کوئی پرواہ نہیں تھی، اسے صرف پرواہ تھی تو صرف اپنی انا کی، جس کو بیا نے راہ چلتے لات مار کے اڑا دیا تھا۔ تو اب آپ کیا کریں گی؟ میرا مطلب ہے اب آگے کا کیا پلان ہے؟ خود کو مشکلات کے حوالے کر دیں گی یا تاکہ آپ کی اگلی ساری زندگی یوں ہی سسک کے گزرے؟ کتنی سات یوں ہی گزر گئیں، خاموش ماحول کا حصہ بنی رہی۔ تبھی اذان احمد نے کچھ سوچ کے اس سے اگلا لائے عمل پوچھا۔ نہیں، مجھے یقین ہے وہ ضرور آئے گا اور مجھے اس قید سے نجات دلائے گا۔ وہ پر یقین تھی، بے ساختہ اس نے آنکھیں رگڑیں۔ یقین سے کہا تھا۔ اس کی بات پر اذان احمد کے دل میں کھلبلی سی مچ گئی تھی۔ بیا پاگل مت بنو آپ، اگر اس نے لوٹنا ہوتا تو آپ کو چھوڑ کر ہی کیوں؟ اور فرض کرو وہ اگر آئے بھی تو کس حق سے، کس رشتے کی بنیاد پہ؟ اس نے بیا کے کانوں میں زہر گھولا۔ میں نے بتایا نا وہ مجبور تھا۔ وہ بولی نہیں، چیخی تھی۔ آنسو لڑک کر ایک بار پھر اس کے گالوں پہ بہنے لگے۔ اس نے زیادہ اس نے خود کو یقین دلایا تھا، لیکن بیا ایسی بھی کیا مجبوری؟ محبوب تو محب الاول درجہ ہے۔ اس نے ایک اور دلیل پیش کی۔ اذان تمہیں اللہ کا واسطہ مت کریدو، میرے زخموں کو مت تکلیف دو، مجھے نہیں ہے مجھے مزید ہمت اپنوں کی چیخیں سسکیاں سننے کی، پھر وہ چاہے تصور ہی کیوں نہ ہو۔ تم کہتے ہو کہ تم بھی اپنے باپ کو اپنی آنکھوں کے سامنے خون میں لت پت دیکھا ہے، کیا تمہارے بس میں تھا کہ انہیں بچا سکو؟ اسی وقت اگر کوئی دوسرا راستہ ہوتا تو تم اپنے باپ کو بچا لینے کے لیے قربانی دینے سے
गुरेज नहीं करते वो हद दर्जे तल्ख हो गई थी। अजान ही ने एक बार बातों बातों में से बताया था कि इसके वालिद की मौत जंग में हुई थी। इसकी माँ शौहर की मौत का सदमा बर्दाश्त ना कर पाई और एक साथ ही उनके घर 2 जनाजे इकट्ठा निकले। अजान को इसने एक लम्हे ही में समझा दिया था कि वो किस कर्ब से गुजर रही है। बिया का नवीर आफंदी के बारे में बात करना अजान को किस कदर नागवार गुजरा था। दिल ने सरकशी पर आमादा किया था, इसीलिए वो इसे लेकर थोड़ा बेईमान हो रहा था। नवीर आफंदी से इसे जलन महसूस हुई थी। और प्लीज़, तुम्हें कोई हक नहीं पहुंचता कि तुम मुझे हर्ट करो, मेरे घर वालों पे उंगली उठाओ। इसके लहजे में कड़वाहट अजान को तीर की तरह चुभी। एक पल में ही इसे शर्मिंदगी का एहसास हुआ। आई एम सॉरी बिया, अगर आपको बुरा लगा हो, मुझे वाकई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी आपसे। वो सर झुकाए माज़रत ख्वाह लहजे में गोया हुआ। बिया को भी जवाब दिए बगैर सिसकती रही। दोस्तों, कहानी अभी जारी है। पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी दुआओं की तलबगार।